شکریہ شاہد صاحب. آج ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا ہے. ہم ایف بی آر کے جو نئی اسکیم ہے اس پر بھی آپ کا تبصرہ لیں گے, تجزیہ لیں گے. آج کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور پروگرام بھی درکار ہے 2 سے 3 سال کے لیے آئی ایم ایف کا. تو جو معاہدہ اس وقت ہوا ہے اس پر ہم بات کریں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 1.1 ارب ڈالرز کی جو قسط ہے وہ جاری ہونے کے جو ہے وہ منظوری بھی دی گئی ہے اور وہ ہو بھی جائے گا. تو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت معاشی صورتحال کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ تو بالکل یقینی ہے کہ انشاءاللہ اگلے مہینے 1.1 ارب ڈالر کی ہمیں قسط مل جائے گی. لیکن جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام میں بھی جائیں گے جو کہ شاید 3 سال سے زائد کی مدت کے لیے ہوگا. لیکن میں آج یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ پر کہ یہ پروگرام جو ہے یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا. اس کے جو اگلے یہ 3 برسوں میں جو یہ چلے گا اس دوران میں معیشت مزید کھوکھلی ہوگی, عوام کی مشکلات بڑھیں گی اور خدا نہ خواستہ ہم آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا 3 سال کے بعد جائیں گے. تو اگر کوئی ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں کچھ بات صحیح معنوں میں کرنی ہے تو پہلا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عزم کا اظہار کریں کہ یہ جو ہم 1988 سے اب تک ہم آئی ایم ایف کے 15 پروگراموں میں جا چکے ہیں اور ہمیں دیکھا کہ ہمیشہ نئے پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے, مطلب وہ ناکام رہے ہیں. تو کیا یہ عزم کیا جا سکتا ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے کہ یہ جو پروگرام ہوگا یہ 16واں پروگرام ہوگا 1988 سے, یہ آخری پروگرام ہوگا, کیونکہ اب ہم پاکستان اور آئی ایم ایف ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس میں بھارت اگر 1994 کے بعد سے نہیں گیا اور معیشت ترقی کر رہی ہے, بنگلہ دیش جو ہے 2011 کے بعد سے اب گیا ہے ایک مرتبہ, تو ہم یہ 15-16 مرتبہ کس خوشی میں جا رہے ہیں؟ تو یہ اگر عزم نہیں کرتے اور اس عزم کو کرنے کے بعد اس کی ایک حکمت عملی واضح طور پر نہیں بناتے کہ اس مدت میں ہماری معیشت ایسی ہو جائے گی کہ ہم آئی ایم ایف کی قرضوں کے بغیر گزارا کر سکیں گے, ہماری جو ہے مہنگائی کم ہوگی, معیشت کی ترقی, معیشت کی شرح نمو بہتر ہوگی, اور یہ جو ہمارے اوپر خطرات ہے, ایک تلوار لٹکی رہتی ہے, سو کالڈ آئی ایم ایف کی شرائط اور امریکہ کی سیاسی شرائط, یہ اس سے اگر ہم جان نہیں چھوٹتے تو جتنی بھی آپ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیں, تعلیم کا بجٹ کم کر دیں, صحت کا بجٹ کم کر دیں, میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خطرہ بڑھے گا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وقت امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائے اور پاکستان کو قرضہ مل جائے. آئی ایم ایف کا رویہ بہت زیادہ, امریکہ کا رویہ بہت زیادہ ہمدردانہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو ابھی پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جس وقت یہ ہمارا معاملات طے ہوئے آئی ایم ایف سے اگلی قسط کے لیے, اسی وقت ہمارے امریکی سفیر جو تھے وہ ملے ہمارے نئے وزیر خزانہ سے, اور ان سے ہے نا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی امریکہ میں جو کانگریس کمیٹی میں جو بیان دیا گیا ہے اس میں پاکستان کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے. اچھا سر, کیا وجوہات کیا ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک الگ پروگرام کی بات کرتے ہیں اور اس میں جانے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے اور ضرورت ہے بھی, اور ہماری معیشت جو ہے وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے رہتی ہے اور بیٹھی جا رہی ہے, اور ملک کے عوام جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, دن بدن پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, جیسے کہ آپ نے خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ آنے والے وقت میں اور مشکلات بڑھیں گی. تو کیا وجوہات کیا ہے کہ ہماری معیشت بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ بہت ہی آپ نے صحیح سوال کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کبھی بھی معیشت میں پائیدار بہتری نہیں آیا کرتی, مگر ہم تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جس طریقے سے ان پہ عمل درآمد کرتے ہیں اس سے تو معیشت تباہ ہوتی ہے. آپ نے وجہ پوچھی ہے, نمبر ایک ہمارے یہاں جو معیشت ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے, ایلیٹ ہے, مافیا بھی کہتے ہیں آپ ان کو, اور ایک بیرونی اشرافیہ جس میں امریکہ بھی شامل ہے, آئی ایم ایف بھی, ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے تاکہ وہ اپنے سیاسی شرائط بھی پوری کر سکیں. ہماری جو اشرافیہ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں تاکہ عوام کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں تو کہیں جناب یہ تو آئی ایم ایف کی شرائط ہے, ہم تو اس میں مجبور ہیں, حالانکہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوتی. اگر یہ گٹھ جوڑ کو توڑنے کا فیصلہ نہیں ہوتا ایس آئی ایف سی میں تو پھر ہم جاتے رہیں گے. بنیادی وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ میرے حساب سے ہمارا جو ایک نج کاری کا جو پروگرام ہے
جس کو میں نے جب سے جس کو میں کہتا ہوں اثاثے بیچنا غیر ملکیوں کو، اس کو میں کہتا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور واپس لانا. یعنی پہلے تو علاقہ قبضہ کیا کرتے تھے زمین پر، اب وہ نہیں کرتے، اب وہ معیشت پر قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. تو یہ جو میں نوآبادیاتی نظام کی واپسی اور نجکاری کی مخالفت کرتا ہوں، اس کے جو میرے پاس عدد و شمار ہیں، اور شاید 25 برسوں سے پاکستان میں واحد آدمی ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجکاری تو ناکام ہے ہی، مگر بینکوں کی جو نجکاری ہوئی جس میں انہوں نے بغیر ملکیوں نے خرید لیا، جو عدد و شمار حکومت کے ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ معیشت کی تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان بینکوں نے جو غیر ملکی کی ملکیت میں چلے گئے اپنا منافع بڑھایا، بے تحاشا بڑھایا اور معیشت کو تباہ کیا. اب میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو چھوڑیے، اسٹیٹ بینک نے کیا کہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کہا کہ بینکوں نے سٹے بازی کی، بینکوں نے روپے کی قدر گرائی. روپے کی قدر گرائی کا مطلب یہ ہے کہ معیشت میں چھرا گھونپنا. تو وہ تو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کر رہے ہیں. ابھی اسٹیٹ بینک نے جنوری 2024 میں جو ہمارا سب سے بڑا بینک نجی شعبے کا ہے، اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا جرمانہ، ٹیرر فائنینسنگ کا جرمانہ اس بینک پہ کر دیا. تو وہ کس طرف جا کے جا رہے ہیں؟ لیکن ایک جو فگر ہے جو کوئی اور نہیں دے رہا، میں ایک دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 2018 کے بعد سے اب تک جو بینکوں نے منافع کمایا ہے اس کو ذرا ایک دیکھیے کہ 2018 میں کمایا تھا 242 ارب روپیہ ایک سال میں، 2023 میں 1000 ارب روپے سے بڑھ گیا. اب اس دوران میں تو معیشت تباہ ہوئی ہے، تو یہ کیسے بڑھ گیا؟ ایسے بڑھ گیا کہ 2018 سے 2023 تک انہوں نے جو قرضے میں اضافہ ہوا ہے، قرضوں میں جو ان کا کام ہے صنعت، تجارت، زراعت کے لیے قرضے دینا، اس میں اضافہ ہوا 4000 ارب روپے کا. لیکن جو سرمایہ کاری یہ کرتے ہیں، جو ان کا کام زیادہ نہیں ہے اور حکومت کو قرضے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حکومتی